نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 60 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون، جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں گفتگو کرتے ہم سے اللہ، او تأتینا آیا، یا لے آتے ہمارے پاس کوئی نشانی ہے۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان جیسی بات، تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات، تحقیق بیان کیا ہم نے نشانیوں کو، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ یہ ہوا اس آیت کا ترجمہ۔ غالباً تفسیر روح المعانی میں اس آیت کا ما قبل آیت کے ساتھ ربط یہ نقل کیا گیا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں اس آیت کا ما قبل آیت کے ساتھ ربط یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان الاول کان قدحا فی التوحید وہذا قدح فی النبوہ، کہ اس سے پہلے ان کی توحید کی حالت کو بیان کیا گیا تھا کہ وہ توحید کے بارے میں کتنا غلط عقیدہ رکھتے تھے۔ اب نبوت کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر روح المعانی میں نقل کیا۔ وقال الذین لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ یہ مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت تک آپ کو نبی نہیں مانیں گے جب تک ہمیں اللہ براہ راست نہ کہہ دے، جب تک اللہ ہمیں براہ راست نہ کہہ دے، حل لا یکلمنا بأنک رسولہ اما بالذات کما یکلم الملائکہ او بانزال الوحی الینا۔ علامہ روح المعانی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ وہ بد نصیب کہا کرتے تھے، ہم آپ کو اللہ کا نبی اس وقت مانیں گے جب اللہ ہم سے گفتگو کریں، اللہ ہم سے گفتگو کریں براہ راست، او تأتینا آیا، یا کوئی ایسی نشانی لے کے آئے، یعنی کوئی وحی، کوئی ایسی آیت ہماری طرح بھیجیں جس میں لکھا ہو کہ اس کو مان لو یہ ہمارا نبی ہے۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، اتنے بڑے جاہل تھے۔ دنیا کا بادشاہ اگر کسی کو وزیر بناتا ہے تو اس کے وزارت کے لیے ہر آدمی کو کہنا نہیں پڑتا کہ یہ میرا وزیر ہے، اس کی بات مان لینا۔ ایک دفعہ اعلان کر دینا ہی کافی ہے۔ بادشاہ اپنی رعایا میں سے ہر آدمی کے پاس جا کے یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا وزیر ہے، اس کی بات ماننا۔ جب دنیا کا ایک بادشاہ اس بات کا مکلف نہیں اور لوگ اس سے ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے تو یہ کتنے بڑے جاہل ہیں۔ اللہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبی مانیں گے جب آپ ہمیں خود کہیں یا
وحی کے ذریعے کوئی نشانی بھیج کے بتائیں کہ یہ ہمارا نبی ہے۔ تو رب العالمین نے ان کی تردید کے لیے فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی نبیوں کے بارے میں یہی سوالات کیے تھے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم اے موسیٰ تجھے نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ جو سوالات انہوں نے کیے تھے ویسے ہی سوالات مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بے شمار معجزات بھیجے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے پتھر کا اور آپ علیہ السلام کے سامنے شجر کا سلام کرنا، اللہ اکبر، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے آپ کے نبی ہونے کے لیے؟ آپ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی جانوروں نے بھی دی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ مشرکین مکہ اتنے بے وقوف ہیں، شجر کا سلام، حجر کا سلام، جانوروں کی آپ کے بارے میں نبوت کی شہادت دے دینا، اس کے باوجود یہ لوگ حضور پر ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل۔ اب یہاں آپ کو ایک علمی نکتہ بتاتا جاؤں، ایک ہوتا ہے تشبیہ، ایک ہوتا ہے تشابہ۔ تشبیہ اور تشابہ میں فرق ہے۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ میں مختلف المراتب ہوتے ہیں۔ مشبہ کا مرتبہ اور ہوتا ہے، مشبہ بہ کا مرتبہ اور ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے۔ اب زید مشبہ ہے اور اسد شیر مشبہ بہ ہے۔ اب جو مرتبہ شیر کو حاصل ہے وہ مرتبہ زید کو حاصل نہیں ہے بہادری کے اندر، لہذا مشبہ بہ میں مراتب کے اعتبار سے اختلاف ہوتا ہے، بخلاف تشابہ کے اندر دونوں میں مشابہت ہوتی ہے مساوی طور پر۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے تشابہت قلوبہم فرمایا، تشابہ کا لفظ استعمال کیا، تشبیہ کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ یہاں یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے برابر تھے جہالت کے اعتبار سے، اس لیے فرمایا تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات، تحقیق بیان کی ہم نے نشانی ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر۔ اللہ نے سینکڑوں مثالیں پیش کی جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے باوجود وہ ظالم لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کو آخری نبی ماننا، یہ ایمان کا جز ہے۔ جو اس سے خالی ہے تو وہ ایمان سے بھی خالی ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کامل کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔